السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ ذرا اونچا کریں، آج کا نیا سبق جو ہے وہ سامنے آ جائے۔ سورہ الحجر، ہاں جی۔ اچھا جناب، تعوذ اور تسمیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ اعوذ باللہ من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، الحمدللہ ہم نے آج سورہ ہجر جو ہے وہ شروع کرنی ہے، اور کون سا پارہ ہوا جی؟ 14واں یہ پارہ۔ 14واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ جی جی۔ آخری اور اس آیت سے جی۔ پہلے ایک آیت جو ہے وہ 13ویں پارے میں ہے۔ تو سیاق و سباق ہم اس لیے پڑھتے ہیں اس کا، اور زمانہ نزول کے ہمیں پتہ چل جائے کہ آگے آیات جو ہے وہ کس قسم کی آنی ہے، اس قسم کے حالات ہوئے تو ان آیات کا یا اس صورت کا انطباق جو ہے انہی حالات پر ہوگا۔ تو جو پچھلی تقریباً 3 صورتیں پڑھی ہیں اور یہ سورہ ہجر، یہ آلموسٹ ایک زمانے کی ہیں، اور وہ تھا جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کے اندر آخری جو سال تھے وہ آخری پیریڈ۔ 13 نبوت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی۔ تو لگتا ایسا ہے کہ یہ چاروں ہی صورتیں جو ہم نے پڑھی ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے، کبھی تو پرانے جتنے بھی انبیاء تھے، رسول تھے، ان کے حالات زندگی بتائے گئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے کہ ان لوگوں نے کتنی محنت کی، اور جو لوگ سن رہے ہیں ان کو بھی پتہ ہو کہ عذاب آ سکتا ہے ان لوگوں کی طرح کہ جنہوں نے اپنے وقت کے رسول کو نہیں مانا۔ تو یہ ذرا ایک جگہ پہ رکھیں گے تو پتہ چل جائے۔ جی سر، وہ گم ہو گیا تھا۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ تو سورہ ہجر مطلب یہ سمجھیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے ایک، اور کفار کو وہی زجر و توبیخ، ڈانٹ ڈپٹ جو ہے وہ کرنے کے لیے، اور ان سے پتہ یہ چلتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب مکہ سے مدینہ کی طرف جائیں گے، ہجرت کا جو حکم تھا اللہ کی طرف سے وہ آنے والا تھا۔ تو یہ سورہ ہجر جو ہے ایک جگہ پہ اگر رکھیں گے تو ذرا اچھا رہے گا۔ تو یہ آیت نمبر 80 ہے اس کی، اگر میں بھول نہیں رہا ہوں کہ وَلَقَدْ كَذَّبَ قَوْمَ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، کہ بے شک جو قوم الحجر جو ہے یہ کون سی ہے؟ یہ وہ ہے صالح علیہ السلام کی قوم جو سمود کہلاتی تھی۔ تو اس کی قوم نے رسولوں کو کی تکذیب کی، تو اس سے اس کا نام ہجر بنا۔ اور ہجر اس جگہ کو بھی کہتے ہیں، ہجر اور چیز ہے، ہجر اور چیز ہے۔ ہجر پتھر سے نکلا ہے کہ وہ جگہ جہاں ارد گرد سارے کے سارے پتھروں سے گھری ہوئی ہو جگہ، اس کو ہجر کہتے ہیں۔ تو یہ پتہ چل گیا کہ بھئی اس کا موضوع پھر کیا ہے؟ جی سر۔ جی موضوع میں نے ابھی نہیں بتایا۔ یہ آپ نے موضوع یہ ہے کہ لوگوں کو دعوت، لیکن ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی۔ اور اس میں کیسے کی اللہ تعالیٰ نے؟ پہلے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ان کفار کے بارے میں کہ اب تو ان کو چھوڑ دے، ان پر حجت آلموسٹ پوری ہو چکی۔ آگے جا کے دیکھیں گے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتائے گا۔ پھر کچھ چند آیات آئیں گی وہ توحید کے بارے میں آئیں گی۔
پھر آگے بات آئے گی کہ انسان اور شیطان انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو آدم علیہ السلام کا جو قصہ ہے یا کس طریقے سے ہماری ابتدا ہوئی اس کی ایک آیات آئیں گی کافی ساری. اور شیطان دشمن تھا تو شیطان نے کیا چیلنج دیا اللہ تعالیٰ کو کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا. تو یہ ذہن میں رکھتے ہوئے آئے پڑھے. اور آج ہم نے کافی ساری آیات پڑھنی ہے اس لیے کہ اس سورت کی آیات جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ہیں. تو ممکن ہے کہ ہم اس وقت کے اندر تقریباً ایک رکوع پڑھ لیں گے. اگر نہ بھی ہوا تو تب بھی شروع کرتے ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ترجمہ کریں اپنے غلام سرور بھائی. شروع اللہ کے نام سے جو بہت زیادہ رحم کرنے والا انتہائی مہربان ہے. جی اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے. جیسا پہلے حروف مقطعات آتے ہیں اسی طریقے سے الف لام را. رو. جی ترجمہ کیا ہوگا؟ الف لام را. الف لام را حروف مقطعات ہیں، معنی کا کسی کو نہیں پتا. آگے جو کچھ آ رہا ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ جو کچھ اللہ فرما رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے اور یہی چیزیں ہیں جو حق ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تلک آیات الکتابی، آگے وقرآن مبین، یہ الکتاب بھی ہے اور قرآن مجید بھی ہے. یہ کیوں آیا یہ ابھی اس کی بات کریں گے. تو پہلے ترجمہ کرتے ہیں. تلک آیات الکتابی، ترجمہ کریں. یہ الکتاب یہ کی آیات ہیں. آیات ہیں. اب الکتاب کا میں ترجمہ ذرا کرنے لگا ہوں. کامل کتاب، یہ کامل کتاب کی آیات ہیں. جی بالکل صحیح. جی یہ کامل اب کتاب کامل کی. کتاب کیوں کامل. کہا؟ لوح محفوظ پہ جو کتاب ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ جتنی جتنی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہتا رہا یا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے نازل کرنا تھا وہ آیات کو نازل کرتا رہا. اور آخر میں آ کے اور اس میں سے کچھ آیات منسوخ ہوتی رہیں اور کچھ نئی آتی رہیں تو بنا قرآن مبین. اور قرآن کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ پڑھا جانے والا، زیادہ پڑھا جانے والا. ہاں بہت زیادہ پڑھا جانے والا اور بار بار پڑھا جانے والا، یہ اس کے لفظی معنی ہے. اقرا تو پڑھا ہے نا پہلی حدیث، پہلی جی. جو وہی آئی تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا. تو وہ اقرا سے قرآن بنا ہے اور جی. بار بار پڑھا جانے والا. تو اس کا ترجمہ ہم قرآن ہی کریں گے. قرآن مبین ترجمہ کیا ہوگا؟ واضح اور واضح واضح روشن قرآن. قرآن ہے. جی یہ واضح مبین. کامل کتاب اور واضح قرآن کی آیات ہیں. یہ ترجمہ کریں گے ہم. کیا ترجمہ کریں گے جی؟ یہ کامل اور یہ کتاب کامل اور کتاب اور واضح قرآن کی آیات ہیں. ہاں جی. تو یہ بھی انشاءاللہ سمجھ پائے ہم کہ الکتاب اور آگے قرآن مجید آخری کتاب، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ ان آیات کے اندر ہی بتائے گا. آگے لفظ آ رہا ہے ربما، نیا لفظ ہے ربما. اب یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ شاید ہاں جب کلاس میں تھے ہم مسجد میں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حروف جر جو ہوتے ہیں وہ 17 ہیں. کتنے ہیں؟ 17. 17. 17 میں سے جو 9 ہیں وہ بار بار آتے ہیں. حروف جر وہ ہوتے ہیں کہ جب وہ لفظ آ جائے تو وہ آگے اگر کوئی اسم آتا ہے تو اس کو نیچے وہ زیر دے دیتا ہے. جی جیسے فل ارضی ہے. جی
جی جی جی اردا بھی ہے، اردو بھی ہو سکتا ہے، لیکن فی آ جائے گا تو فل اردی، زمین میں، فی السماء۔ اسی طریقے سے ربا جو لفظ ہے اس کے معنی وہ تو ہے، اور اسی کا مادہ ربا ما آ رہا ہے، تو اس کا ترجمہ ہے، دو ترجمے ہیں اس کا، اور دونوں اس کے ایک دوسرے کے الٹ ہیں۔ ربما بہت دفعہ، ربما کبھی کبھی، اور ربما ہم ترجمہ کریں گے کتنے ہی وقت یا کسی بھی وقت، یہ ہم تو ترجمہ کریں گے ربما۔ جی ابھی ہم ترجمہ کرتے ہیں تو پھر پتہ چلے گا۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ کوئی اپنا ترجمہ آیا ذہن میں؟ جی 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 سر۔ اب ترجمہ کرتے ہیں یود الذین کفروا، کافر لوگ چاہیں گے، وہ لوگ جو وہ جنہوں لوگ نے جنہوں نے کفر کفر کیا کیا جنہوں نے وہ کفر کیا، چاہیں گے، وہ چاہیں گے، چاہیں گے، جی وہ چاہیں گے، لو کانوا مسلمین، کاش وہ مسلمان کاش ہوتے۔ کہ وہ مسلمان ہوتے۔ اب بہت دفعہ اگر کہیں گے تو یہ بہت مرتبہ یہ آ سکتا ہے کہ ممکن ہے دنیا کے اندر ہی خواہش کریں گے، جس طریقے سے اگر کوئی جنگ ہو گئی تو جنگ کے اندر مال غنیمت آتا تھا، اگر دنیا کے وہ پجاری ہیں تو مال غنیمت مسلمانوں کو تو ملتا تھا، کافروں کو نہیں ملتا تھا، کیوں جی؟ جی جی تو ممکن ہے وہ بھی ذہن میں آتا کہ ہم مسلمان ہوتے تو آج ہمیں بھی اس مال غنیمت میں سے کوئی مل جاتا۔ دوسرا ممکن ہے کہ جب وہ مر رہے ہوں، جس طریقے سے فرعون نے مرتے ہوئے اپنا اسلام قبول کرنا چاہا، اس وقت وہ جانیں گے کہ موت تو حقیقی ہے، اور یہ سامنے میرے آپ کا موت کے فرشتے بھی آ گئے ہیں، ایک فرشتہ نہیں فرشتے آ گئے ہوئے ہیں۔ پھر جب اٹھائے جائیں گے تو اٹھائے جانے پہ یقین نہیں، تو جتنے بھی حالات آخرت کے ہیں اگر ان کو گنتے جائیں، کہ جیسے قبر میں سے اٹھنا، اس وقت وہ خیال کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے، اللہ کے سامنے حاضر ہوئے، وہاں ممکن ہے کہیں گے دوزخ میں سے مسلمانوں کو نکالا جائے گا، اور جو نعوذ باللہ کیا مطلب ہے، وہ لوگ جو کل جیسے بتایا تھا کہ جن کے وزن بھاری ہوں گے وہ تو جنت میں جائیں گے، اور جن کے وزن ہلکے ہوئے وہ کہاں جائیں گے؟ جہنم میں۔ جہنم میں جائیں گے۔ جہنم میں۔ اب اس کے اندر جو پہلا طبقہ ہے وہ حدیث کے مطابق مسلمانوں کے لیے، اب وہ جو پہلا طبقہ ہے اس کے اندر وہ کفار بھی اگر ہوں گے اور مسلمانوں کو، جیسے کل میں نے بتایا تھا کہ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا ہوا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم ان کو نکال لاؤ، تو فرشتے جائیں گے، فرشتے ان کو پہچانیں گے، کہاں سے پہچانیں گے؟ کل بتایا تھا چہروں سے، ان کی نماز کی جگہ جہاں سے نشان پڑے تھے، نماز کی نشانی ہاں، جی وضو، جہاں پہ بالکل، جو وضو والی جگہ ہے وہ حشر میں۔ نماز جہاں پڑھتے تھے تو پیشانی پر ان کے نشانی ہوگی۔ اب اس سے میں نے کل بھی گزارش کی تھی، اب بھی، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو باقاعدہ وہ اپنی نشانی بناتے ہیں، محراب بناتے ہیں، وہ ان کا اپنا مطلب طریقہ کار ہے، لیکن یہ انشاءاللہ جو بھی نماز پڑھنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی پر وہ چیز ڈال دے گا، اور فرشتوں کو پتا ہوگا کہ یہ لوگ نماز پڑھنے والے ہیں لیکن انہوں نے کوئی نہ کوئی غلطی کی ہے، غلطیاں ان کی زیادہ ہیں، لیکن شرک انہوں نے نہیں کیا، لا الہ الا اللہ پر یہ کاربند رہنے کی کوشش کی، اور یہ ہو سکتا ہے، یہ حدیث کے اندر موجود ہے، لہذا ہر آدمی، میں بھی آپ بھی، ہم جنت کی تیاری کریں کہ ہماری غلطیاں جو ہیں وہ جی کیا ہوں، کم سے کم، کم سے کم۔ تو وہاں بھی مسلمانوں کو جب نکالا جائے گا
تو کافر لوگ کیا کہیں گے پھر؟ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے. کاش ہم بھی مسلمان ہوتے. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. کسی وقت یا کبھی کبھی یا بہت دفعہ، 3 معنی میں سے جو بھی کرنا ہے وہ آپ مجھے بتا دیں. تینوں معنی ہوئے ہیں ربما. کسی بھی وقت ٹھیک ہے. اچھا کسی وقت، ٹھیک ہے. کسی وقت وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ چاہیں گے کاش کہ وہ مسلمان ہوتے. اب آپ بھی کہہ دیں. کسی بھی وقت وہ لوگ کسی وقت وہ چاہیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے. جنہوں نے کفر کیا وہ چاہیں گے کہ وہ ہم لوگ جنہوں نے مسلمان کفر کیا وہ ہوتے. چاہیں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے. اچھا جی ٹھیک ہے جی. ہاں جی کسی بھی وقت وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ چاہیں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرہم، پہلے پڑھ چکے ہیں، انہیں چھوڑ دے. انہیں چھوڑ دو. اب انہیں چھوڑ 11 سال ہو گئے ہیں، 12 سال ہو گئے ہیں، تیری ہجرت کے زمانہ نزدیک آ گیا ہے، تو اتنی زیادہ ماشاءاللہ محنت کی ہے اے میرے پیارے حبیب. اب کیا کر، ذرہم، ان کو چھوڑ دے. اب کیا کریں یہ؟ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہوئی ہیں، ان نعمتوں کو کھائیں پیئیں. اگر وہ شکر نہیں ادا کریں گے، اسلام قبول نہیں کریں گے، اسلام قبول کرنا بذات خود اللہ کا ایک شکر ہے. اسلام قبول کرنا کہ اے اللہ تعالیٰ تو اکیلا ہے، ہم تجھے ہی مانتے ہیں. کیوں جی؟ جی کھاتا ہے پیتا ہے، وہ سارے کی ساری چیزیں اس سے آ جاتی ہیں. تو ذرہم، انہیں چھوڑ دے، یا کلو، چھوڑ دے کہ وہ کھائیں وَيَتَمَتَّعُوا، اور وہ فائدہ اٹھائیں. اور وہ فائدہ اٹھائیں. ٹھیک ہے، چیزیں دی ہوئی ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں اور مزے اڑا لیں، بھی ترجمہ اس کا ہوا ہے یتمتعوا. جی اور کیا ہے جی؟ فائدہ اٹھائیں. وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ. وہ ساتھی جو تھوڑا پڑھنے میں دقت ہے وہ اس کو دیکھیں. یُلْهِهِمُ الْأَمَلُ. یلہی کا مطلب ہے غافل کر دے. یلہی غافل کر دے. جی، ہم تھا، ہمل ان کو، عمل الف کے ساتھ ہوگا تو آپ کو آتے ہیں اس کے معنی، ورنہ چشتی صاحب سے پوچھ لیں. امید وہ بالکل ٹھیک ہے. اور امید ان کو غافل کر دے. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈھیل دینی ہے کہ وہ گناہ کر لیں. اب اپنا 11 سال 12 سال تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کو چھوڑ دے کہ وہ کھائیں اور فائدہ اٹھائیں، اور امید ان کو غافل کر دے. یہ امید ان کو غافل کر دے کیا مطلب ہے؟ بہت ساری امیدیں ہوتی ہیں لوگوں کو دنیا کے اندر. امیدیں لگائی ہوں گی. ہاں جی بالکل، میں ابھی حدیث اس کے بارے میں سناؤں گا آپ کو. آگے پڑھتے ہیں. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، عنقریب وہ جان جائیں گے. عنقریب وہ جان جائیں گے. امید لگائی ہوتی ہے کسی انسان پر جس کو خالق مانتے ہیں، اس پر امید لگائی ہوتی ہے. جیسے اس وقت کے لات منات اور عزا، اور آج کل کے وہ آستانے یا وہ چیزیں جن کی طرف لوگ جاتے ہیں اور وہاں ان سے امیدیں لگائی ہوتی ہیں، یہ وہ امیدیں ہیں. اب حدیث میں سنانے لگا ہوں. کیوں جی؟ جی حدیث سنیں گے؟ ضرور سنیے گا سنیں گے. ذرا. جی حدیث آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ انگلی اپنی کریں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی جو تھی وہ زمین کے اندر لگائی، چھوٹی سی. اس کے تھوڑے فاصلے پر دوسری چھڑی لگائی، اس کے تیسرے تھوڑے سے فاصلے پر تیسری چھڑی زمین کے اندر لگائی. کہا جو پہلی چھڑی ہے، آپ 3 اپنی انگلیاں کر لیں ذرا اوپر،
جو پہلی چھڑی ہے یہ انسان ہے. یہ کیا ہے؟ انسان. 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 دوسری چھڑی جو ہے یہ اس کی موت ہے، اجل، موت. تیسری چھڑی جو ہے وہ عمل ہے، امید ہے. انسان کیا کرتا ہے؟ پہلا انسان ہے، وہ تیسری چھڑی جو امید ہے اس کے پیچھے ہر دم لگا رہتا ہے، لگا رہتا ہے، لگا رہتا ہے کہ اچانک درمیان میں وہ موت ہے، وہ اس کو آ لیتی ہے. اور وہ اب حدیث اس کا مفہوم میں بتا رہا ہوں کہ موت جب آ جائے گی تو پھر امیدیں کہاں جائیں گی؟ ختم ہو جائے گی. ختم ہو جائیں گی. امیدیں ختم، امیدیں بھی دم توڑ امیدیں دیں گی. ختم. تو لہذا آخری دن، آخری لمحے تک بھی انسان کو یہ امید ہوتی ہے کہ میں تو مرنے والا شاید آخری انسان ہوں، میرے دنیا کے اندر بچے بھی ہیں، میرا بڑا کاروبار بھی ہے. خواب اللہ تعالیٰ نے، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ بھئی ہر انسان جو ہے وہ کئی اپنا چھوٹی چھوٹی جھونپڑیوں میں بھی رہ کے ان کی امیدیں جو ہیں وہ ہوتی اتنی ہیں، چھوٹی چھوٹی امیدیں. ہر آدمی ایک امید کے ساتھ بندھا ہوا ہے کہ میں اپنے بچوں کی شادی کروں گا، ان کے بچے ہوں گے، پھر وہ بڑے ہوں گے. وہ شیخ چلی کی کہانی آپ نے سنی ہوئی ہے. تو وہ انسان اسی کے پیچھے. وہ انڈے کی ہاں جی، ٹوکری والا بھی ہے نا جی. ہاں بالکل جی، وہ انڈے اور ٹوکری والا ہی، جی. وہی میں بتا رہا ہوں. جی. تو انسان امید کے پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے حتیٰ کہ درمیان میں موت آ جاتی ہے، وہ اس کو لے جاتی ہے. یہ ہے یلہیہم العمل. تو دوبارہ پڑھے میرے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کا ترجمہ کریں گے. پروفیسر ہے ہمارے ساتھ؟ جی ہے. جی وہ انشاءاللہ ترجمہ کریں گے. تو ذرہم، ترجمہ کریں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں چھوڑ دیں. وسلم آپ اے انہیں نبی چھوڑ دیں. صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کفار کو چھوڑ دیں. ان اپنا کفار کے معنی اس کے نہیں ہیں، لیکن بریکٹ کے اندر جب ہم ضمیر بتاتے ہیں کس طرف جاتی ہے. یا کلو، یا وہ کھائیں پیئیں وہ کھائیں پئیں، ٹھیک ہے. وَيَتَمَتَّعُوا، اور وہ فائدہ اٹھا لیں. اور وہ فائدہ اور وہ اٹھائیں. فائدہ اٹھائیں. وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ، اور اور امید انہیں غافل رکھے. امید غافل کر دے. اور امید انہیں غفلت میں رکھے یا امید انہیں غافل کر دے. غفلت میں رکھے یا غافل کر دے. عملو اپنا فاعل ہے اور یلہی اس کا فعل ہے. جی. جی. اور امید ان کو غافل رکھے، یہ بھی ٹھیک ہے. فسوف یعلمون، ان قریب وہ جان جائیں گے. قریب وہ جان لیں گے. ان قریب وہ جان جائیں گے. جی پروفیسر صاحب. جی. ربما یود الذین کفروا، نہیں جی اوپر جائیں گے. الف لام الف را. لام بسم را. اللہ بھی پڑھ لیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین. یہ الکتاب اور قرآن کی واضح آیات ہیں. ربما یود الذین کفروا، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، بسا اوقات جی وہ الذین، چاہیں گے، وہ چاہیں گے لو کانوا مسلمین، کاش کہ وہ مسلمان ہوتے. ذرہم، انہیں چھوڑ دیجئے، یاکلوا، وہ کھا پی لیں، ویتمتعوا، اور فائدہ اٹھا لیں یعنی مزے اڑائیں. ویلہہم العمل، اور امید انہیں غافل رکھے. ان کی امید انہیں غافل رکھے. فسوف یعلمون، تو ان قریب وہ جان لیں گے. اچھا جی، اب دعا کرتے ہیں یہ کہ یہ صرف امیدوں پر جینا مستقبل ہے. مستقبل کی تیاری آدمی کرتا ہے، مستقبل کسی نے دیکھا نہیں ہوتا. کیوں جی؟ جی ایسے ہی. آج ہمارے صحیح. پاس ہے، آج میں بھی جو مستقبل کے لمحات ہیں ان کا نہیں پتا. تو جس لمحے ہم ہیں اس لمحے کو اللہ کی رضا کے ذریعے گزارنے کی کوشش کریں. جی ٹھیک ہے جی. جی سر. اب انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آگے جی. کہہ رہا ہے کہ وما اور اللہ کا کمبینیشن ہے اس آیت میں. وما اہلکنا من قریۃ، اور نہیں نہیں ہم نے. جی ابھی کرتے ہیں ترجمہ. ماشاءاللہ ترجمہ کافی آگیا ہوا ہے، ذرا دیکھیں ساتھ ساتھ. الا ولہا
किताब मालूम, अब किताब का मतलब होगा लिखा हुआ। किताब कातबा का मतलब है उसने लिखा। किताब, किताब को भी कहते हैं, किताब को इसलिए कहते हैं कि वो लिखी हुई एक चीज होती है, इसलिए किताब। तो हम इसका तर्जमा करेंगे किताब लिखा हुआ, वो जो वक्त मुकर्रर है। मालूम जी, मालूम जी, एक मालूम किताब है या एक क्या एक मजहब हमने किताब में लिखा। जी जी, मुकर्रर मालूम का मालूम ही अभी करेंगे, कल मैं इसके बारे में बताऊंगा, अभी मेरे ज़हन में था जी। वमा अहलकना मिन कर्यतिन, तर्जमा करें। और और नहीं हलाक हमने किया हमने हलाक की कोई बस्ती, नहीं हम हिलाक करते किसी बस्ती को, नहीं हम हलाक करते किसी बस्ती को, किसी बस्ती को, किसी बस्ती को, इल्ला मगर 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 वलहा, मगर उस बस्ती के लिए, मगर उस मगर अब उस बस्ती के लिए, जी वाला हा बस्ती की के लिए। ज़मीर करिया की तरफ जा रही है, मगर उसके लिए किताब मालूम, लिखा हुआ है मालूम। और मालूम किसको है? अल्लाह ताला जानने वाला है, उसको पता है कि ये किताब लिखी हुई है, ये इनके बारे में इनको हिलाक करना लिखा हुआ है, लिहाजा वो बस्ती वाले या बस्ती उनको हलाक कर दिया जाता है। हो गया जी। जी हो गया जी जी अब उस हिलाक होने में कई लोग मतलब चाहेंगे कि कोई बात नहीं, अल्लाह ताला से दुआ तो करते हैं कि भाई अल्लाह ताला हमें लंबी उम्र दे, सेहत के साथ दे। तो आ, जो मौत है उसके बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि मा तस्बिकु, अब ये ध्यान में रखिएगा, मा तस्बिकु मिन उम्मतिन, ये उम्मत के मानी में आया है और वाहिद का सीगा आया है। हम इस उम्मतिन का तर्जमा अगर कर लें उम्मत के लोग, तो अगला तर्जमा ठीक हो जाएगा, इसलिए कि अजलहा, मा तस्बिकु मिन उम्मतिन अजलहा वमा यस्तखिरून, जमा के सीगे में आ रहा है। तो तर्जमा बनता है इसका, मा तस्बिकु नहीं आगे बढ़ सकती, मिन उम्मतिन कोई उम्मत, आजलहा अपने मुकर्रर वक्त से, वमा यस्तखिरून और ना ही वो पीछे रह सकते हैं। जो वक्त मुकर्रर है उस पर हर एक को जाना है, वो अब यहाँ अल्लाह ताला उम्मत के तौर पर ले रहा है, तो हम यही तर्जमा करें फिर, ठीक है जी सर। जी सर। जी ठीक है, यही ठीक है। जी सर, यही ठीक है। तो हो गई बात। मा तस्बिकु जी, नहीं आगे बढ़ जा सकती बढ़ सकती नहीं आगे जा सकती वक्त के लिहाज से, मिन उम्मतिन कोई कोई उम्मत उम्मत कोई कोई उम्मत, उम्मत अजलहा अपने मुकर्रर वक्त से, अपने मुकर्रर वक्त से, वमा यस्ताखिरून और और ना ना ही ही वो वो से पीछे मौखर रह पीछे सकते रह हैं, सकते हैं, पीछे रह सकते। पीछे रह सकते हैं उस अजल से, मुकर्रर वक्त से पीछे भी नहीं रह सकते, आगे भी नहीं जा सकते जी। अब इसका दो आयात जनाब हो गई, कैसर भाई। वमा अहलकना मिन करियतिन, और नहीं हम हिलाक करते कोई बस्ती, इल्ला मगर वालाहा किताबुम मालूम, उसके लिए उस बस्ती के लिए है लिखा हुआ जो मालूम है। मा जी, तस्बिकु मिन उम्मतिन अजलहा, और नहीं आगे जा सकती कोई उम्मत अपने मुकर्रर वक़्त से, वमा यस्ताखिरून और ना ही वो पीछे जा सकते हैं, पैसे जा सकते हैं, जमा सकते हैं। जी होगी जी बात। जी तो सर। पता चला कि वक्त मुकर्रर का किसी को पता नहीं, वो अल्लाह ताला को मालूम है। और जो वक्त मुकर्रर है हम मांगेंगे अल्लाह ताला से, जैसे पीछे कुफार के बारे में आया तो वो कहेंगे थोड़ी सी हमें आजलन करीब, थोड़ा सी मुद्दत हमें दे दे, अब हम तेरे रसूलों पर भी ईमान लाएं और तेरे हुक्म जो है उसको भी अतात करें।
تو وقت نہیں ملے گا، وقت یہی ہے اور اس سے فائدہ ہم اٹھا لیں۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کا وتیرہ تھا کفار کا، وہ ڈائریکٹ مطلب ہے کہ یہ کہیں گے میں کون سے لفظ جو تہذیب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہوں، مطلب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول، اور وہ بغیر ان کا نام لیے ان کو مجنون کہتے تھے، دیوانہ، یا جن کے اندر جن حائل ہو گیا ہو تو دیوانہ کے معنی۔ اب میں پڑھتا ہوں، آپ ذرا دیکھیے گا جہاں میں وقف کروں گا۔ وقالو یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، یہ ایک ہی ہے۔ وقالو یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، یہ کہہ کے پھر یوں انگلیاں سامنے کرتے ہوں گے، انکا لمجنون، کیوں جی بدتمیزی کی انتہا ہے نا بالکل جی بدتمیز۔ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اللہ کے سچے نبی ہوں، ان کے پاس 40 سال رہے بھی ہوں، اور پھر وہ کہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں آخری، اور لوگ ان کو کہیں یوں، اسی اللہ کے الفاظ میں ہی پڑھتے ہیں، اپنا ترجمہ اپنی زبان میں کرتے ہیں۔ وقالو، اور وہ کہتے ہیں، اور انہوں نے کہا، اور انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ ان کفار نے کہا، کفار، یا ایھا الذی، اے وہ شخص، اے وہ اے شخص، اے وہ نزل شخص علیہ الذکر، جس پر نزلہ نصیحت مجہول کا صیغہ ہے جی، نازل کی گئی، جس پر نازل کی گئی، یہی ہے جس نازل پر کی گئی، جس پر جس پر الذکر قرآن مجید نازل کیا گیا ہے، الذکر قرآن مجید کا نام ہے، جس پر یہ نصیحت نازل کی گئی ہے، اے وہ شخص جس پر یہ نصیحت کر لیتے ہیں، یہ نصیحت نازل کی گئی ہے، انکا، بے شک تو بے شک تو، بے شک تو لمجنون، یقیناً مجنون ہے۔ تو تو دیوانہ دیوانہ ہے، مجنون، جی تو مجنون ہے، دیوانہ کہہ لیتے ہیں، تو دیوانہ ہے، کہ بات ہمارے آباء و دادا اور کرتے تھے، ہم ان بتوں کی پوجا کرتے رہے ہیں، ابھی تک کوئی ہمیں بتانے والا مطلب نہیں تھا، تو ایک نیا پیغام لے کے آ گیا تو ہمیں وہ لفظ مجنون ان کے لیے آ گیا۔ اب اور بھی کہتے ہیں، یہ پہلے لفظ پڑھ چکے ہیں، لو الگ ہے، لو ما الگ لفظ ہے، یہ ہے لو ما، کیوں نہیں، کیوں نہیں، لو ما کیوں نہیں؟ کیوں کیوں نہیں، نہیں، لو کے معنی اگر بھی ہوتا ہے، لو کے معنی کاش بھی ہوتا ہے، لیکن لو لا کیوں نہیں، لو ما کیوں نہیں، دونوں معنی۔ لو ما تأتینا بالملائکتی، تو کیوں آتی؟ نہیں آیا، تو کیوں نہیں آیا ہمارے پاس فرشتوں کے ساتھ، یا تو کیوں نہیں لایا فرشتے، تاتینا بھی اگر آ گیا تو لایا کہہ لے، نہ تو ہمارے پاس، ہم لو پر مانگتا فرشتے کیوں نہیں کیوں نہیں، تاتینا کیوں نہیں، بھی تو ہمارے ہمارے پاس پاس لے لایا آتا، ملائکتی، فرشتے، فرشتے، جیسے پہلے ہی بھی ہم نے پڑھا ہوا کہ وہ مانگتے تھے کہ کوئی فرشتہ ہوتے، فرشتے آگے بتاتے کہ بھئی یہ اللہ کا رسول ہے، اور کوئی گواہ کے طور پر رہتے، وہ جو بھی معجزات مانگ رہے تھے، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں اگر میں تم سے ہے، سچوں میں سے ہو، اگر تو سچوں میں سے ہے تو ٹھیک ہے، اگر تو سچوں میں سے ہے تو تو ہمارے پاس فرشتوں کے ساتھ، فرشتوں کو لے کر کیوں نہیں آیا، یہ جملہ ہے جی جی ڈاکٹر صاحب، کیوں دو نہیں آیات، آیا، جی کیوں سر نہیں یہ آیا لایا، اس میں آئے گا یا نہیں آتا آئے کیوں گا یا نہیں، آیا آئے گا، لو ما تا کی وجہ سے تأتینا، تینا، جی تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا یا لے آیا، لے آیا کرے بس، آیا آئے گا یا جی لے آیا لے ٹھیک ہے جی، لے کر آیا،
ज्यादा बेहतर है। जी लेकर आया। वक़ालू, और उन्होंने कहा, या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्रु, ऐ वो शख्स जिस पर नसीहत नाज़िल की गई है, इन्नका लमजनून, बेशक तू यकीनन दीवाना है, लौ मा तअतीना बिल मलाइकति, तू हमारे पास फरिश्तों को क्यों नहीं लाया, इन कुंता मिनस स्वादिकीन, अगर तुम सच्चों में से हो। अगर तू सच्चों में से है। जी अब सच्चों में अल्लाह से ताला है। कह रहा है, मा नुनज़्ज़िलुल मलाइकता इल्ला बिल हक़ वमा कानू इज़म मुनज़रीन। मजहूल जुमला है। मोहलत दिए गए हुओं में से, मोहलत दिए गए हुए, मुनज़रीन। ठीक है जी। जी 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 मा नुनज़्ज़िलुल मलाइकता, नहीं हम फरिश्तों को नाजिल करते, नाज़िल करते। तर्जमा करे जी, मा नुनज़्ज़िलुल मलाइकता, नहीं हम फरिश्तों को नाजिल हम करते फरिश्तों को नाज़िल जी करते, हम फरिश्तों को नाज़िल नहीं करते इल्ला बिल हक़, मगर हक के मगर साथ। के मगर साथ हक के साथ। वो हक क्या है? मौत। वो हक क्या है? कियामत। तो इंसान के लिए हक यहाँ होगा मौत। और जब वमा कानू इज़न, जी, और ना नहीं होंगे, उस और वक्त, नहीं होंगे इज़न, वो उस वक्त, नहीं होंगे वो उस उस वक्त वक्त उस वक्त, मुनज़रीन, मोहलत मोहलत दिए गए, जाने मोहलत दिए गए। मोहलत दिए गए। दिए ठीक जाने है। वाले। नहीं जाने चलो वाले नहीं जाने वाले नहीं जाने बनेगा, वाले नहीं आएगा मीम की वजह से। ये जी, मीम मुनज़रीन है, आप मुनज़रीन मीम नहीं है। माशाल्लाह सबको याद है। जी ठीक है, मुनज़रीन हम वो कर लेते हैं। तो तर्जमा आप करें डॉक्टर साहब, क्या होगा? वमा कानू इज़म मुनज़रीन, क्या तर्जमा करें हम? नहीं होंगे वो उस वक्त, और नहीं होंगे उस वक्त मोहलत दिए जाने वाले। मोहलत दिए जाने वाले। ठीक है, बिल्कुल ठीक। प्रोफेसर मोहलत दिए गए करें, क्योंकि मुनज़रीन नहीं है, ये मुनज़ारीन है। जी वही है ना, ज़ात मुनज़रीन। जी जी, बिल्कुल, वो मोहलत मजहूल दिए बनेगा गए, ना। मोहलत मोहलत दिए दिए गए गए। जी। जी मोहलत दिए गए। जी बिल्कुल बेहतर है, दिए गए। शुक्रिया जी। हाँ जी, ये ज्यादा बेहतर है ना। दिए गए, वो जब आ गया है तो इसका मतलब है वो अपना हैं लोग ही। तो उस वक्त वो मोहलत नहीं दिए जाएंगे, कहेंगे कि हम ईमान लाए, लेकिन मोहलत नहीं दिए जाएंगे। अच्छा जी, अब वो आयत जो इंतहाई अहम आयत है, और वक्त हमारे पास सिर्फ 1 मिनट रह गया है, और 3 चीजें आ रही हैं हम के लिए। इन्ना, तर्जमा करें। बेशक हम, बेशक बेशक हमने, बेशक हम, बेशक हमने, नाहनु, हम ही ने, हम ही ने। हम अब आगे फिर आ गए नज़्ज़लना, नून भी आ रहा है। हमने नाजिल किया। अब तर्जमा 3 दफा आ रहा है, जिक्र। हमारे पास सिर्फ ही लफ्ज है। बेशक हम ही ने, बेशक हम ही ने, हम ही ने, हम ही ने, नज़्ज़लना, हम ही ने, नज़्ज़लना नाज- ज़िक्र, इसको, इस हम जिक्र ही को ने नाजिल, को इस जिक्र को नाजिल किया। नाज़िल किया। बिल्कुल ठीक है। व इन्ना, और बेशक हम ही और बेशक हम ही, लहू, उसका, उस जिक्र के लिए, ला, यकीनन यकीनन, हाफिजून, हिफाजत करने वाले हैं। हिफाजत करने वाले हैं। तो तर्जमा बनेगा, बेशक हम ही ने इस जिक्र को नाज़िल किया, और हम ही इसकी यकीनन हिफाजत करने वाले हैं। यहाँ जनाब हुआ कुरान मजीद के बारे में ये आयत, और अहादीस के बारे में भी, चूंकि जिक्र आ रहा है ऊपर भी कुरान मजीद की तरफ है, यहाँ भी। तो तर्जमा जरा जल्दी जल्दी कर दीजिए जी कैसर भाई। जी, वमा नुनज़्ज़िलुल नहीं, वह मलाइकता, माने है, मा मा नुनज़्ज़िलुल मा नुनज़्ज़िलुल मलाइकता इल्ला